آج ہم مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جیسا ایک انسان یہ مر گیا، غسل تک اپنے آپ نہیں کر پایا، اس کو غسل بھی دیا گیا، کفن تک اپنے آپ نہیں پہن سکتا، اس کو کفن پہنایا گیا، چارپائی پر اپنے آپ نہیں لیٹ سکتا، اس کو لٹایا گیا، کاندھا تک اپنے آپ نہیں اٹھا سکتا، اس کو 4 لوگوں نے کاندھا دے کر اٹھایا، قبر میں بھی اپنے آپ نہیں لیٹ سکتا، اس کو 2 آدمیوں نے قبر میں اتر کر نیچے اتارا، مٹی بھی اپنے آپ نہیں دے سکتا، اس کو اہل قریہ نے اور بستی والوں نے مٹی دی، سب کچھ کمزوری اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آج اس کو سلامی دیتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس سے بیٹا اور بیٹی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ بے وقوفی، یہ احمقانہ پن، یہ پاگل پن ہماری قوم کے اندر بھی بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے اندر موجود ہے۔ اگر کلدانی اور چارلس قوم کے اندر بھی اگر شرک پایا گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، تہذیب یافتہ قوم تھی، لیکن اسی میں ایک شخص نکلتا ہے، دھیرے دھیرے اس بچے کی عمر جو آزر کے گھر میں پیدا ہوا دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگتی ہے اور اپنے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں۔ باپ کا پیشہ تھا بتوں کو بنانا اور بازار میں بیچنا، اپنے پیشے سے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو بھی جوڑنا چاہا، کئی بتوں کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اینٹ پینٹ کیا، اس کو ایک رسی سے باندھا اور ابراہیم سے کہا کہ قریب کے مارکیٹ میں، قریب کے بازار میں لے جاؤ اور ان کو بیچاؤ۔ سوچ ان کی الگ تھی، تصور الگ تھا، خیالات الگ تھے، باپ کی اور بیٹے کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اپنے باپ کی نافرمانی تو نہیں کی، رسی پکڑی اور بتوں کو گھسیٹتے ہوئے مارکیٹ کی طرف لے گئے۔ جب بازار آنے والا تھا لوگ ابراہیم کے لائے ہوئے بتوں کو، آزر کے بنائے ہوئے بتوں کو دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم چیخ اٹھتے ہیں کہ ان بتوں کو کون خریدے گا جو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، جن کو میں گھسیٹتا ہوں، جن کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو یہ چیخ بھی نہیں سکتے، اپنی ٹانگ نہیں بچا سکتے، اپنا ہاتھ نہیں بچا سکتے، اپنا چہرہ نہیں بچا سکتے، ایسے اندھے لنگڑے لولے بتوں کو کون خریدے گا جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ چل کر بازار میں نہیں آ سکتے، جن کو کھینچ کر لانا پڑ رہا ہے، جن کی پیر ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اپنے ماں باپ کی بات مان کر بازار میں بتوں کو بیچنا فرما برداری بھی کر دی اور بتوں کا ایک جو تصور، جو آئیڈیالوجی ان کے دماغ میں تھا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تھوڑی دیر میں شکایت پہنچتی ہے، آزر نے ابراہیم کو طلب کر لیا، سخت سست کہا اور سنایا۔ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، میرے بھائی یہ تصور کیجئے کہ بت کھانے میں ہی گھس جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن بھی پیش کرتا ہے، سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس دن عید کا دن تھا، مشرکوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا ابراہیم چلو آج عید کا دن ہے، چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے دل میں کچھ اور کارنامہ انجام دینے کا بنا رکھا تھا، ذہن دل پہلے ہی سے بنا رکھا تھا۔ سارے کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھس گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ لوگ میلے سے جب واپس آتے ہیں اپنے بتوں کی درگت دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اشارہ جاتا سب کا، یہ کس نے کیا؟ ایک بولا ایک ہی ہو سکتا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، سب تو عید میں تھے، میلے میں تھے، وہی نہیں گیا۔ بلایا گیا، طلب کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام اسی بت خانے میں پھر تشریف لاتے ہیں۔ بولو ہم سے کیا قرض ہے، ہمیں کیوں بلایا؟ دیکھو یہ ہمارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی گردن، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ
जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो ये तो तुम्हारे खुदा हैं, तुम्हारे बुत हैं, तुम्हारे माबूद हैं। माबूद को तो हर चीज मालूम होनी चाहिए, हमसे क्या पूछ रहे हो? इन्हीं बुतों से सवाल कर लो, इन्हीं बुतों से पूछ लो, ये तो तुम्हारे माबूद हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। देखो इब्राहिम, मजाक करना छोड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है और सवाल मुझसे कर रहे हो। हथियार के साथ बरामद तुम्हारा बड़ा माबूद हो रहा है और सवाल मुझसे कर रहे हो। अरे इसी से पूछो, कुल्हाड़ी इसी की गर्दन में लटकी है, शायद इसी ने सबको मारा हो। हर वक्त 2 घंटे की तकरीर जरूरी नहीं होती है, वाज़ और नसीहत के लिए ये अंदाज भी देखिए। आए इब्राहिम, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये हमारा बड़ा खुदा है, ये नीचे नहीं उतर सकता है, ये अपने आप खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, उतर नहीं सकता है, तो मार कैसे सकता है? आए इब्राहिम, तुम मजाक कर रहे हो। इसी जवाब का तो इंतजार कर रहे थे हज़रत इब्राहिम। हो, अब तो तुमने सच्चाई बता दी। जो उतर नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, वो मारेगा क्या? मेरा सवाल तो ये है कि जो अपना दिफा खुद ना कर सके, जो अपने आप खाना ना खा सके, पानी ना पी सके, उतर ना सके, ऐसे माबूदों की इबादत तुम क्यों करते हो? ऐसे खुदाओं की पूजा तुम क्यों करते हो? इसका मतलब जवाब नहीं है, इन सवालों का जवाब नहीं है। मैं तादाद है तुम्हारी, बाप दादा की उपज तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं रही है। इब्राहिम मुजरिम है, इन्होंने हमारे माबूदों को तोड़ा है, चलो आग जलाओ। उस हादसे से भी गुजरते हैं और भी हादसात पेश आते हैं। कई दिनों तक तो इसी विचार में रहे, हम लोगों को दावत और तबलीग तो कर रहे हैं, बुतों की पूजा से तो रोक रहे हैं, लेकिन कोई एक खुदा तो ऐसा होना चाहिए जिसकी इबादत की जाए। आखिर कोई तो होगा जिसने जमीन बनाई, कोई तो होगा जिसने आसमान बनाया, कोई तो होगा जिसने हवा बनाई, कोई तो होगा जिसने पानी पैदा किया, कोई तो होगा जो जमीन से गल्ला उगाता है, कोई तो होगा जो आसमान से बारिश बरसाता है। अभी लोगों को अगर रोक रहे हो तमाम माबूदाने बातिला से, तो उसको कोई तोहफा तो दोगे, उसको किसी खुदा से जोड़ोगे तो जरूर, उसके लिए कोई सुपर पावर, कोई ताकत, तो कोई हस्ती उसके लिए आप चॉइस तो करेंगे, उसके बदले में आप दे देंगे क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लोग पूछते हैं, अगर इससे रोकते हो तो हम जाएं तो कहां जाएं? अभी इस सवाल का जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ माबूदाने बातिल्ला का इनकार कर रहे हैं और इनकी बेबसी और कमजोरी बता रहे हैं कि एक रात में सोए हुए हैं, सितारे को चमकता हुआ देखते हैं, कहते हैं मुझे मेरी मंजिल मिल गई, हाजा रब्बी, यही मेरा रब है। सुबह होने से पहले पहले सितारा गायब हो जाता है, चांद टिमटिमा रहा है, चमक रहा है, सितारे को गायब होते हुए देखा, कहने लगे जो गायब हो जाए वो रब कैसा? चांद पर नजर पड़ती है तो कहते हैं हाज़ा रब्बी, यही मेरा रब है। कुरान बयान करता है सुबह होते होते जब चांद भी गायब हो गया और सूरज की टिमटिमाहट को देखा, सूरज की जगमगाहट को देखा और सूरज की जासूस तपिश को देखा और सूरज के हजम को देखा, तो चीख उठे, चांद भी मेरा रब नहीं, सितारे भी मेरे रब नहीं, हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, यही मेरा रब है और यही सबसे बड़ा है। सूरज को रब ही नहीं माना बल्कि रब अकबर तक कह दिया, यही सबसे बड़ा है। लेकिन शाम को जब सूरज भी गुरूब हो गया, सूरज भी छिप गया, समझ आ गई जो गुरूब हो जाए सूरज भी चांद भी, इसका मतलब इनको गुरूब करने वाला, इनको निकालने वाला, इसका बनाने वाला भी कोई है। वहीं से चीख उठे मेरा रब, न चांद है, न सूरज, न सितारे, न सैयारे, न ये माबूदा ने बातिला, मेरा रब तो वो है, मेरा रब तो वो है जो इन तमाम चीजों का खालिक है, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत का पैदा करने वाला है, मेरा रब तो वो है जो रात और दिन को बनाने वाला है, मेरा रब तो वो है जिसने हमें पैदा किया और कायनात को पैदा किया। और फिर बड़े बड़े मुनाजरे किए। नमरूद ने कहा तुम्हारा रब कौन का? ये वो क्या
زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، موت کی قتل کا، نمرود نے اس کو جیل سے نکالا اور آزاد کر دیا۔ دیکھو ایک مرے ہوئے انسان کو میں نے زندہ کر دیا، اور ایک زندہ آدمی کو لایا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو قتل کر دیا ابراہیم کے سامنے، اور کہا دیکھو زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں، میں بھی مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مولوی جرجیس کی طرح 2-2.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، سمجھ گئے کہ یہ کس اسٹائل میں سمجھے گا، اس کو کون سی بھاشا سمجھ میں آئے گی۔ اس آدمی کے یہ سمجھ میں نہیں آیا مارنے جلانے والا مسئلہ، تو فوراً کہہ دیا آپ ایک چیز کے مالک ہیں لیکن دوسری چیز کے نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز پر مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے یہ کام تو کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پشچم سے نکال کر دکھا اور پورب میں ڈبو کر دکھا۔ نہ گالی دی، نہ حملہ کیا، نہ AK-47 چلائی۔ تم نے میرے سوال کا جواب دیا، میں نے یہ سوال کر دیا، ہے ہمت تو چلو کرو۔ وہیں پر بھوچکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کر۔ ان تمام چیزوں کے باوجود حق بات کا اعلان کرنے والے کے سامنے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ کوئی بستی اگر کسی کا فیور کرنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ آدمی کہیں نہ کہیں مسٹیک ضرور کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں غلط ہے۔ وہ سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اس لیے غلط کو بھی صحیح کہتا ہے۔ اور جس آدمی کا سب فیور نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ سچ کو سچ کہتا ہے اور غلط کو غلط کہتا ہے۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید باپ کو خوش رکھے، بیٹے کو خوش رکھے، ماں کو خوش رکھے، بھائیوں کو خوش رکھے، سماج کو خوش رکھے، محلے والوں کو خوش رکھے، شہر والوں کو خوش رکھے۔ آپ توحید پر قائم رہنا چاہیں نہیں رہ سکتے۔ توحید تو وہ ہے کہ باپ اگر راضی ہے تو ماں ناراض، بھائی اگر راضی ہے تو بہن ناراض۔ انہی حالات سے ابراہیم علیہ السلام بھی گزرے۔ سماج کی بات کو اپناتے ہوئے، لوگوں کا فیصلہ مانتے ہوئے، باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے بے دخل ہونے کا حکم دے دیا۔ تمہیں عراق سے نکلنا ہوگا۔ ایسے ادھرمی کو، ایسے پاپی کو، ایسے ناستک کو جو باپ دادا کا دین نہ مانے